بھارت میں کسانوں کے نئے زرعی قوانین کے حوالے سے جاری احتجاج پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر امرجیت سنگھ، جو کہ رہنما ہیں، سکھ کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں، اور حال ہی میں جو نیو یارک میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی ہے سکھ کمیونٹی کی جانب سے، اور بھارتی کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بھی اس میں اظہار کیا گیا ہے، جبکہ بھارتی حکومت کی جانب سے نئے زرعی قوانین کو بھی جو ہے وہ ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے۔ بھارتی حکومت تو ان تمام تر اصلاحات کو کسان دوست اصلاحات گردانتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو قوانین متعارف کروائے گئے ہیں اس سے کسانوں کو آسانی ہوگی۔ آخر کیا مشکلات درپیش ہیں کسانوں کو ان قوانین کو ماننے میں، اور کیوں کر وہ انکاری ہیں ان نئی اصلاحات کے حوالے سے؟ وائس آف ساؤتھ ایشیا کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس گفتگو میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ آج 30 ملین سکھ قوم اپنے ان کسان بھائی بہنوں کی طرف جو دلی میں پچھلے 2 ہفتے سے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں واشنگٹن ڈی سی سے لے کے لنڈن اور سڈنی اور اوٹوا تک بڑے بڑے پروٹیسٹ، کار ریلیز بھارتی سفارتخانوں کے باہر اور بھارتی کونسولیٹس کے باہر بھی ہو رہی ہیں لگاتار طرح سے۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے 2 بار اس کے لیے بھارت کی حکومت کو ذمہ وار ٹھہرایا ہے کہ وہ پیسفل طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے کسانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم بھرپا کر رہی ہے۔ انگلینڈ میں 38 ممبرز آف پارلیمنٹ نے جو ہے اس سوال کو اٹھایا ہے اپنے اسٹیٹ سیکریٹری کے سامنے۔ اسی طرح سے ہم آسٹریلیا میں ممبرز پارلیمنٹ، یو ایس کانگریس کے بہت سارے ممبرز آف کانگریس، اور آج نیو جرسی کے سینیٹر مسٹر مینڈیس نے بھی اس سوال کو بھارتی گورنمنٹ ان کی ایمبیسی کے ساتھ اٹھایا ہے کہ کسانوں کے پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر کیسے ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو 3 کھیتی قانون ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ مارو قانون ہے۔ یہ ایک جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کا جو آج وہاں مودی کا ایڈمنسٹریشن ہے، جنہوں نے 2014 سے اب تک سوسائٹی کو تو پولرائز کیا ہے، اس میں نفرت بھری کیسے بھارت کے 200 ملین مسلمانوں کو جو ہے وہ دبایا گیا سی اے اے جیسے اور نیشنل پاپولیشن رجسٹر جیسے قانون لا کر کے، جو آئینی گنڈا گردی 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر میں کی گئی، اور اس کے بعد پچھلے 15 مہینوں سے کشمیر ایک خودی جیل بنا ہوا ہے۔ اسی طرح آسام میں 2 ملین کے لگ بھگ مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس بنا دیا گیا ہے۔ اب جو سکھ کسانوں کے ساتھ، اور جب میں سکھ کسان لفظ استعمال کر رہا ہوں تو پنجاب اور ہریانہ کی وہ بیلٹ، ہریانہ میں بھی جہاں کے سکھ میجورٹی میں ہیں، جو 1947 میں ویسٹ جو ہے پنجاب سے ایسٹ پنجاب میں سیٹل ہوئے، یہی وہ بیلٹ ہے جس کو بریڈ بیسکٹ آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ میکسیمم ویٹ اور رائس جو سینٹرل کوٹے میں جاتے ہیں یہیں سے ہوتے ہیں، اور کیونکہ سکھ قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، سی اے اے کے موقع پہ شاہین باغ میں جا کے لنگر لگایا، اور آر ایس ایس نے فائنلی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سکھوں کو سبق سکھانا ہے۔ اور یہ تینوں ہی کھیتی قانون جو کہ کووڈ-19 کے ایمرجنسی پیریڈ میں ایز اے آرڈیننس لائے گئے، بنا کسی ڈیبیٹ کے جسٹ بروٹ میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ اور راج سبھا میں بنا کسی سیلیکٹ کمیٹی کو ریفر کیے پاس کیے گئے، اس کے خلاف جو جدوجہد پنجاب کے سکھ کسانوں نے شروع کی، آج بے شک یہ بھارت کے دوسرے کسان بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو سکھوں کو اپنی زمینوں سے محروم کرنا ہے۔ ان تینوں ہی ایکٹس کے تحت کھیتی باڑی سیکٹر کو پرائیویٹائز کر کے اڈانی اور امبانی، جنہوں نے پہلے ہی وہاں پنجاب میں اور ہریانہ کی سکھ بیلٹ میں بڑے بڑے سٹور بنا لیے ہیں، اور ہولڈنگ جو کہ جمع خوری ان کا بچپن سے بنیا کریکٹر ہے، وہ بھی اس کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے ایک ایکٹ کے تحت۔ اور ایون کسانوں کو اگر ان کی زمین کے ساتھ کوئی پرائیویٹ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے
اور یہ اس کو سمیٹ لیتے ہیں یا کانٹریکٹ فلفل نہیں کرتے تو ایون عدالت میں جانے کا حق بھی نہیں ہے. تیسرا قانون اس کو گورنمنٹ اپوائنٹڈ کلیکٹر اور ڈپٹی کمشنر تک چھوڑ دیتا ہے. سو یہ ایک بیسیکلی جس کو لائیولی ہوڈ ختم کرنا ہے یہ قانون وہ کرنے جا رہے ہیں. اور جہاں ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے دنیا بھر میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے کینیڈا اور انگلینڈ اور ایون امریکہ کے لا میکرز نے، ڈیسیجن میکرز نے آواز بلند کی ہے، اسی طرح ہمارے پڑوس میں ہمارے ہمسائے پاکستانی بہن بھائی جنہوں نے پبلکلی بھی سپورٹ دی ہے، ہمارے ساتھ وہ ریلیز میں بھی شمولیت کی ہے، لیکن گورنمنٹل لیول پہ یو این مشنز میں اس کو ہیومن رائٹس ایشو کے طور پہ جو ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ہماری آواز بنے. پاکستان میں بھی ایک تھرائیونگ سکھ کمیونٹی ہے. ہمارا مکہ اور مدینہ ننکانہ صاحب اور کرتارپور صاحب پاکستان میں ہیں، اور یہ ہم توقع بھی کرتے ہیں جہاں کی اب بہت سارے میڈیا میں اس بات کی چرچا ہے، اس بات پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، تو گورنمنٹ لیول پہ بھی ہمیں جو ہے اس قسم کی سپورٹ جو ہیومن رائٹس کے مدعے پہ ہو، مورل سپورٹ ہو، ہیومن رائٹس کے مدعے پہ ہو، یہ ہم آپ سے پاکستانی کمیونٹی سے اور پاکستانی لا میکرز، اوپینین میکرز، ڈیسیجن میکرز سے اس کی توقع کرتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر امرجیت سنگھ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ بھارت کے کسانوں کو بلکہ وہاں موجود دیگر اقلیتوں کو بھی بھارتی حکومت کی جانب سے اس طرح کے پرتشدد رویے کا سامنا رہا ہے. اکثر و بیشتر ایسے ہی کچھ قوانین متعارف کروا دیے جاتے ہیں یا ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جس کے بعد بڑی تعداد میں بھارت میں مظاہرین ہمیں سڑکوں پر نظر آتے ہیں. اسی حوالے سے کچھ مزید